نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن 3 رات تک قطع تعلق کرے۔ یعنی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے، مرد سے، عورت سے، یا مرد عورت سے، رشتہ داروں میں جو بھی تعلق ہو، بہن بھائی ہوں یا رشتہ دار ہو، کوئی مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، اس کے تحت ہے یہ کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، یہ ذاتی بنیاد پر قطع نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے آپ سے چڑ ہو گئی کسی وجہ سے، آپ نے فلاں وقت یہ بات کہہ دی تھی، میرا دل ٹوٹ گیا، آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر لیا تھا، دھوکہ دے دیا، یا میری فلاں بات نہیں مانی، یا ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا تھا آپ نے قبول نہیں کیا، یا آپ کی بیٹی کا رشتہ ہم نے مانگا تھا آپ نے قبول نہیں کیا، بختم، یا آپ نے ہمیں جو فلاں موقع پر اس طرح سے ٹریٹ کیا، اور وہ اب آئندہ جو ہے وہ شکل آپ کی نہیں دیکھی جائے گی، کوئی تعلق نہیں، کہا یا نہیں کہا، بس غائب ہو گئے، اپنے دل میں ان سے قطع تعلق کر لیا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے، لیکن اس سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، لیکن گناہ کی بات ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کسی سے دل ٹوٹا ہے کسی وجہ سے، تو معلوم کرنا چاہیے علماء سے کہ یہ دل میرا جو ٹوٹ رہا ہے یہ جسٹیفائڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، خود ہی غلطی کی، خود ہی جرم کیا، اس میں کسی نے کوئی بات آپ کو کہہ دی جو انہوں نے حق کہی، تو حق بھی کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، تو اس کی تکلیف ہو رہی ہے، تو تکلیف ہونے کی وجہ سے تو نفس کی بیماری ہے، نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، نفس کو سنبھالنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ بھائی غلطی کی ہے تو اس کی سزا تو بھگتو، تاکہ یہیں پہ معاملات صاف ستھرے ہو جائیں۔ یہ معلوم کرنا چاہیے پہلے، خالی دل کا دکھ جانا کافی نہیں ہے، دل دکھا ہے کسی ناجائز وجہ سے، غلط وجہ سے، تب بھی دیکھیں کہ کس طرح اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، کیسے ان معاملات کو درست کیا جائے، اور وقتی باتیں ہو گئی، ایک دفعہ ہو گئی، 1 دن 2 دن 3 دن، بس اس کے بعد جناب اس کو طاری کر لیا اپنے اوپر، اب یہ ذہن بنا لیا کہ نہیں اب ایسی کی تیسی، اب میں ان کو کبھی ساری زندگی معاف نہیں کروں گا یا کروں گا، قیامت میں دیکھیں گے، اللہ کیا دیکھیں گے، بدلہ لیں گے۔ یہ سب بہت ہی شیطانی خیالات ہیں، ایسے لوگوں کو عموماً اپنی آخرت کی فکر نہیں رہتی، جو اس خیال میں ہوتے ہیں کہ ہم نے جو سمجھا ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ واقعتاً ظلم ہے، اور اس کا بدلہ ہم قیامت میں لیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو وہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی غلطی میں پھنس جاتے ہیں، یہ انہی کی غلطی ہوتی ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، شیطان دکھاتا نہیں ہے، دیکھنے نہیں دیتا، آنکھوں پہ اندھیرا ڈال دیتا ہے، گرد ڈل جاتی جب آنکھوں کے آگے تو نظر نہیں آتا حق، اور وہ دھندلا جب ہو جاتا ہے تو پھر آدمی غلط فیصلے کر لیتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ اتنا جرأت کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کے گھر دیکھیں گے، اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہوگا، گویا وہ اس خیال میں ہے کہ جو وہ سمجھے ہیں وہ حق ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ معاملہ ہو گیا کہ قصور آپ کا ہی نکل آئے تو کیا کریں گے؟ یہ تو آپ جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس اینگل سے ایسا سمجھا جا رہا ہے، اگر ایسا ہوا تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کے بدلے میں جو ملنا ہے مل جائے گا، تو ایسے ہی کبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ کسی کا کوئی حق ہے تو وہ دنیا میں مجھ سے لے لے، وہاں پہ مجھ سے مطالبہ نہ کرے، اور یہاں ہمارا حال یہ ہو کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ ہم وہاں دیکھیں گے، تو گویا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے، کیونکہ وہ خود دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے انہیں بہت ڈرنا چاہیے ایسے عمل سے۔ تو قطع تعلق کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو واقعتاً کسی نے ظلم کیا ہے اور ہم اس کو بھول نہیں پا رہے، وہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی تکلیف ہے، تو اس کو بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کیا واقعی اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے میں قطع تعلق کرنا میرا حق بنتا ہو یا میرے لیے جائز ہو جائے، اور پھر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اگر نہیں تو پھر میں کیسے اس سے کوپ کروں، کس طرح اپنے آپ کو تیار کروں کہ میرے اندر سے یہ غصہ، غم، نفرت نکل جائے، دل کی صفائی کیسے کی جائے۔ یہ تو بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اس کا علاج کیسے ہو؟ تو یہ ان سے مشورہ ہوگا علماء سے، اہل اللہ سے، تو وہ بتائیں گے اس کا علاج، اس کے علاج پہ عمل کیجیے، اور اس کے نتیجے میں دل کو صاف کیجیے، اور دوبارہ وہاں تعلق کو برقرار رکھیے، یا دوبارہ اس کو استوار کیجیے۔ جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں بڑے نقصانات رہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اس کی بے برکتیں بہت بہت بے برکتی ہے۔ رشتہ داری، تعلقات، دوستی یاری یہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتے، یہ جوڑنے کے لیے بنائے گئے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا، یہ اس کو توڑتے ہیں، تو ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اضل اعمال،
یہ اعمالہم، اعمال کے حساب سے ان کے عمل سب گمراہ ہو گئے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، غلط راستے میں چل رہے ہیں۔ یہ گندے لوگ اللہ کا حکم توڑ کے اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے۔ بہرحال قطع تعلق دین کی وجہ سے ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی خود نہیں، پوچھ کے کریں کہ یہ فیصلہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنا چاہ رہی ہوں یہ عین دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں اللہ کی وجہ سے اس سے تعلق خراب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آپ بھی فرمائیے، ان سے پوچھ لیجیے اپنے اساتذہ سے، علماء سے، اہل اللہ سے، فقہا سے، تو وہ بتائیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو قطع تعلق کرنے کی عموماً صورتیں نہیں ہوتی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قطع تعلق کرنا شرعاً درست ہو، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اور اب یہ کہ قطع تعلق نہیں کر رہے لیکن دل نہیں جا رہا، بات کوئی بات نہیں، بھول نہیں سکتے، مت بھولیں، دل میں نہ رکھیں اس طور پر کہ نفرت کا اظہار ہوتا رہے، بد دعائیں دینے، خاموش رہیں۔ اور تعلق جوڑنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کم از کم سلام دعا ہوتی رہے، تو گاہے گاہے سلام کر لیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔